اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک متقین جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، وہ ان کو لینے والے ہوں گے جو ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا. بے شک اس سے پہلے دنیا میں وہ نیک کام کرنے والے تھے، وہ رات کو کم سوتے تھے اور رات کے پچھلے پہر مغفرت طلب کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں سائلوں اور محروموں کا حق ثابت تھا، اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ قرآن ضرور برحق ہے، جیسا کہ تمہارا کلام کرنا برحق ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے رمضان المبارک کی مصروف اور بابرکت گھڑیاں اور لحظے گزرنے کے بعد دوبارہ پھر قرآن حکیم سیکھنے کا تسلسل قائم ہوا چاہتا ہے. آخری دو نشستیں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں خاص کر کے آپ کی ایک مخصوص اور عارضی وقت پر بنی ہوئی ضرورت یعنی زکوٰۃ، فطرانے وغیرہ کے متعلق گفتگو کر دی گئی تھی. آپ کے مسائل موجودہ کو حل کرنے کے لیے سورہ زاریات سے جن آیات پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا، چونکہ آپ اس عنوان کو 18-20 دن گزر رہے ہیں، ہمارے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو کار ہوتا ہے، طریقہ کار، اس میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ آج کا سبق بیان کرنے سے قبل ایک بار تھوڑا کو پیچھے جھانکا جاتا ہے اطلاع کرنے کے لیے ہمارا سفر کہاں پہنچا ہوا تھا، کیا پڑھ رہے تھے، تاکہ گزشتہ عنوان کا اس وقت چلنے والے عنوان کے ساتھ تسلسل قائم ہو جائے. آخری آیت جو ہم نے سیکھی تھی وہ یہ تھی، ان المتقین فی جنات وعیون. متقین جو ہیں جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. تقویٰ کے اور متقین ہونے کے 4 درجے میں نے آپ کے لیے عرض کر دیے تھے. تقویٰ اور اس کے اوپر والا تقویٰ اور اس سے اوپر والا تقویٰ اور اس سے اوپر والا تقویٰ. اور خاص بات جس پر وقت کے تیز ترین لمحات میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ متقین جو ہیں وہ اپنے رب سے لینے والے ہوں گے جو رب ان کا دے رہا ہوگا، کیونکہ یہ پہلے ہی سے نیک تھے. تو اس جملے پر 2 تفصیلی رائے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی. یعنی متقین جب جنت میں ہوں گے تو اللہ ان کو عطاؤں سے نواز رہا ہوگا، تو وہ سب کچھ لے رہے ہوں گے کیونکہ وہ پہلے ہی سے یعنی دنیا ہی میں بڑی محنت کرنے والے تھے اور نیک تھے. اور دوسری تفصیلی رائے یہ تھی کہ متقین لوگ جو ہیں وہ دنیا ہی میں ان کا رب جو ان کو دیتا ہے وہ لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی یعنی عالم ازل ہی میں اور عالم ارواح ہی میں وہ نیک ہوتے تھے. تو جو عالم ارواح میں نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جب اس کی روح کو جسم کا لباس عطا کر دیتا ہے تو وہ روحیں ان جسموں میں جب ڈلتی ہیں تو وہ جسم بھی اللہ تعالیٰ نیک بنا دیتا ہے. کہانی اپنے مقام پر یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ جنت میں لینے کے لیے دنیا میں نیک ہونا ضروری ہے، اور کہانی اپنے مقام پر یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ دنیا میں احکام الہی دل و جان سے بندہ قبول کر لے، اس کے لیے ازل ہی میں اللہ کی نگاہ انتخاب کا روح پر پڑ جانا یہ بھی ضروری ہے. دونوں کہانیاں اپنے مقام پر حقیقت پر مشتمل تھیں اور مبنی تھیں. یہاں تک گفتگو ہماری پیچھے ہو چکی ہے. آج ہم یہ جاننے جا رہے ہیں کہ مختلف مقامات پر رب کائنات نے تقویٰ والوں کا جب تعارف پیش کیا ہے کہ تقویٰ والے یوں ہوتے ہیں، متقین یوں ہوتے ہیں، متقین یوں ہوتے ہیں اور متقین یوں ہوتے ہیں، تو بات فصل یہی ہے کہ اگر متقی ہونے کے لیے 10 باتیں بنیادی طور پر ضروری ہیں مثلاً، تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کریم کسی مقام پر 2 بیان کر دیتا ہے،
کسی اگلے مقام پر 5 بیان کر دیتا ہے، کسی اگلے مقام پر 3 بیان کر دیتا ہے۔ مجموعی طور پر وہ 10 خوبیاں ہونا ضروری ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جہاں متقین کی 2 نشانیاں بیان ہوئیں تو 2 ہی ہیں، جہاں 5 بیان ہوئیں تو 5 ہی ہیں، جہاں 3 بیان ہوئیں تو 3 ہی ہیں۔ تقوی کے لیے ایک گاڑی کو جتنے پرزے چاہیے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہوں گے تو ہی گاڑی ہے، وگرنہ گاڑی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو ایسے ہی جب پہلا سپارہ چل رہا تھا تو آپ کو یاد ہے وہاں رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا تھا، ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو وہاں بات چھڑی اور وہاں تقوی کے لیے جو نشانیاں بیان کی تھیں، اچھا کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تقریباً اس بیان میں بھی ہوتی ہیں، اس بیان میں بھی ہوتی ہیں، اس بیان میں بھی ہوتی ہیں، اس بیان میں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ نشانیاں بڑی مشترک طور پر ہوتی ہیں تقوی داروں کے لیے۔ تو وہاں یہ کہہ دیا گیا تھا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، مال خرچ کرتے ہیں۔ نماز اور خرچ کرنا یہ تقریباً ہر چیپٹر میں کہیں نہ کہیں آگے پیچھے آ جاتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ تقوی والوں کے لیے اتنی اہم ہیں، یوں کہہ لیں کہ تقوی کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد تقوی کی بنیاد یہیں ہی سے تو شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ 2 بنیادی باتیں نہیں ہیں تو تقوی کی دنیا کے اندر بندے نے پہلا قدم بھی ابھی تک نہیں رکھا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاف اعلان کیا کرتے تھے کہ لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، جس دین میں جھکنا ہی نہیں ہے اس دین میں کیا خیر ہو سکتی ہے۔ تو نماز کے بغیر تقوی شروع ہی نہیں ہوتا، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے بغیر سمجھو کہ تقوی شروع ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے جب تقوی کی بات کی گئی تھی تو یہ 2 باتیں سب سے پہلے بیان کی گئی تھیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آگے پھر ایمانیات کی کچھ باتیں ذکر کر دی گئی تھیں اور درمیان میں پھر کئی بار تقوی کا عنوان چلا۔ آج جو ہمارے سامنے ہمارا 26ویں سپارے کی آخری سورت چل رہی ہے، سورہ ذاریات، اس کے اندر بھی مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تقوی والے ہوتے ہیں ان کی ٹھیک ہے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے کہ وہ چشموں میں ہوں گے، لیکن جنتوں میں پہنچنے کے لیے انہیں اس محلے سے گزرنا پڑے گا۔ وہ چشموں میں داخل ہونے کے لیے ان کو اس محلے سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھ لیں میں محلے بیان کرنے لگا ہوں، وہ محنت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، قرآن راز کھولنے لگا ہے، پھر دیکھ لینا کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے آج کی بیان کی ہوئی تقوی کی نشانیاں عطا فرما رکھی ہیں۔ وہ ہزاروں بار گھر جاتے تک سوتے وقت شکریہ ادا کرتے ہیں، مولا تیرا شکر ہے، تُو نے یہ گھر مجھے غریب پر رکھا ہوا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر طلب رکھنا، یا شکر ہے یا طلب ہے۔ معروم مطلق رہنا یہ مومن کی شان نہیں ہے بھی نہیں ہے اور طلب بھی نہیں ہے، یہ تو مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو طلب پر بڑا زور دیا کرتے تھے، بلکہ رب کائنات نے کم زور دیا ہے، جس کا نام دعا ہے یا طلب ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع، مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ تو حالانکہ بغیر مانگے بھی وہ دیتا ہے، لیکن جو حوالہ قائم کیا ہے وہ یہ ہے مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ تو مذہب وہ شے ہے جب تک طالب نہیں بنو گے نا، کہ جو روحانی دنیا کے اندر بولتے میں طالب ہو گیا ہوں، تو طالب ہونے کا معنی کوئی صحیح بات پوچھو تو مرید ہونا نہیں ہوتا ہے۔ طالب ہونے کے معنی کہ مولا اس اللہ والے کے پاس جو خیر ہے میں اس خیر کا طالب ہوں، جو رنگ ہے مجھے اسی رنگ میں عطا فرما دے۔ ہم تو پتہ نہیں کہ وہ طالب ہونے کا کیا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا واپس آئیے جو طلب کرنے والے، تو یہاں رب کائنات متقین کی کون سی نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں؟ اللہ 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 اللہ، میں طبیعت میں ایک انبساط طاری ہوا۔ رب کائنات نے کہا جو متقین ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو سوتے ہی بڑا کم ہے۔ تو کیا وہ جاگتے رہتے ہیں تو ویسے جاگتے رہتے، تو کیا جاگتے رہنا عنوان ہے؟ کہا نہیں، جاگتے رہنا عنوان نہیں۔ یہ میں نے جانبوجھ کا جملہ یوں بولے ہیں، پبلک میں چلتا ہے آج شب قدر جاگنا ہے، جاگنا تو مقصد ہی نہیں ہے۔ آج شب برات ہے، جاگنا ہے جی، جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے، جاگنا مطلب ہی نہیں ہے۔ مقصد زندہ رہنا مقصد نہیں ہے، مقصد زندہ رہنے میں کوئی اور ہوتا ہے۔ زندگی مل گئی یہ مقصد پورا نہیں ہو گیا، زندگی ملنے کے بعد مقصد کوئی اور ہے، جیسے اس زندگی میں حاصل کرنا ہے۔ شب بیداری کی رات، شب بیداری ہے آج، یعنی جاگنا مطلوب نہیں ہے، اس جاگنے میں جو مطلوب ہے اسے حاصل کرنا، یہ عنوان زندگی ہے۔ تو رب کائنات کا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو سوتے بہت کم ہیں۔ میں بیان کروں گا کہ یہ کیوں سوتے کم ہیں، کیا کرتے رہتے تھے، یہ مجھے سیکھنا ہے اور میں نے آپ کو عرض کرنا ہے۔ کیا ہم بھی سونا کم شروع کر دیں؟ اچھی بات تو ہے ویسے، لیکن یہ کس بنیاد پر، وہ کس تصویر کو رب کائنات نے ارشاد کیا کم سوتے ہیں؟ اب یوں کہہ لیں ان کو سونا ملتا ہی کم ہے، ان کو سونا ملتا ہی کم ہے۔ ہوا کیا تھا جو ان کو سونا ملتا ہی کم ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ پر کروڑوں سے بھی زیادہ رحمت نازل فرمائی۔ وہ جو صحابہ گاؤں سے آتے تھے، دور سے آتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ اگر مغرب کی نماز پڑھ کے ہم واپس گاؤں آئیں گے تو گاؤں آتے آتے عشاء ہو جائے گی اور دوبارہ عشاء پڑھنے کے لیے پھر جائیں گے، ممکن نہیں ہو سکے گا۔
بڑی مشکل بن جائے گی. اور ہم کہتے ہیں کہ مغرب بھی حضور کے پیچھے ہی ہو اور عشاء بھی حضور کے پیچھے ہو. ان کی طلب بڑی زبردست تھی. وہ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم یوں کرتے ہیں کہ مسجد نبوی جائیں گے, مغرب پڑھیں گے, بیٹھے رہیں گے اور عشاء پڑھ کے پھر ہی آئیں گے. اچھا ایک گروپ صحابہ کا یہ تھا. اچھا تو وہ کیا کرتے, پھر عشاء کی نماز پڑھ کے آتے. اب چونکہ وہ ان کا گاؤں اتنے فاصلے پر تھا کہ وہ مغرب کے بعد پڑھ کے جاتے تو عشاء کے لیے آنا ممکن ہی نہ ہوتا تھا. تو پھر ان کو اب عشاء پڑھ کے جب جائیں گے, جبکہ عشاء کے بعد کچھ بیٹھنا بھی ان کے مطلوب میں ہوتا تھا اور حضور کا حکم مبارک تھا. عشاء کی نماز پڑھی, جبکہ حضور کی پھر وہ تلاوت مبارک بھی کافی ہوتی تھی. ادھر حضور کی نماز بھی کافی لیٹ ہوتی تھی. آپ ماحول سارا سمجھیں کہ تو آپ کو بات کھل جائے گی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہوتے تھے کہ رات کا پہلا تیسرا حصہ جب گزر جائے, مجھے اگر دشواری کا تمہارے متعلق گمان نہ ہوتا تو میں نماز اسی وقت میں ہی پڑھنے کا حکم تمہیں جاری کر دیتا. تو آپ کی پسند تھی کہ نماز کو تاخیر سے پڑھنا, حتیٰ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کئی بار ایسا ہوا تشریف لائے تو صحابہ انتظار میں تھوڑا سا جھوم رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا تھا. پھر حضور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے کہ اس وقت میں نے دیکھ لیا ہے کہ روئے زمین پر تم ہی ہو جو اللہ کی بندگی کی خاطر جاگ رہے ہو, باقی کوئی بھی جاگ نہیں رہا ہے. تو یہ سارا ماحول, عشاء کی نماز لیٹ, ادھر سے حضور کی تلاوت زیادہ, ادھر سے نماز پڑھنے کے بعد بیٹھنا, اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھنا, پڑھنا پڑھانا, پھر گاؤں کا سفر, اور واپس گھر جا کر بھی کون سا بستر پر لیٹو تو فوری نیند آ جاتی ہے. وہاں بھی سورۃ ملک پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, چاروں کل پڑھو, فلانی شے پڑھو, آپ پیچھے بچے کیا, سویرے تہجد کے لیے پھر اٹھنا ہے. یہ تصویر تھی کہ مولا کائنات نے ان خصلت والے صحابہ کی شان بیان کر دی. تقوی والے دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو, مغرب حضور کے پیچھے, عشاء حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے. جب تک عشاء جماعت سے پڑھ نہ لیں کہ تو لیٹ ہونا پسند کر لیں گے, اپنی نیند کی قربانی دینا پسند کر لیں گے, لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں. مولا کائنات کہ ان کو اٹھا کر ہم قیامت تک تلاوت کا حصہ بنا دیں گے. اللہ اکبر. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وگرنہ رات کو سوتے ہم بھی بہت کم ہیں, لیکن ہمارا کم سونا بے مقصد ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے, بے مقصد ہم کم سوتے ہیں. اے کاش کہ ہم مقصد کے ساتھ کم سوتے ہوتے تو ہماری بڑی عظمت ہوتی اللہ کے دربار میں, بڑی عزت ہوتی, بڑی توقیر ہوتی, بڑی شان ہوتی. لیکن ہم بے مقصد ادھر ادھر وقت ضائع کرتے کرتے, موبائل سے بڑا بے مقصد کام اور ہمارے پاس آج کیا ہو سکتا ہے, جو دیر تک ٹیلی ویژن, آپ کو سب معلوم ہے. آپ کو میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھنی ہوتی ہے, میں نے قرآن کا آئینہ آپ کو دکھانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ماحول آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. میرے بڑے بھائی ہیں, ایک بڑے بھائیوں کی دنیا میں ایک بڑے بھائی ہیں, وہ عشاء کی نماز پڑھ کے فٹافٹ سونے کی کرتے ہیں. وہ سارا خاندان ان سے کہتا ہے آپ کو اتنی نیند آتی ہے, کہتے ہیں نیند کی بحث نہیں ہے. میں کہتا ہوں جا کر میں کروں کیا, جا کر میں کروں کیا, تلاوت میری پوری ہے, ذکر میرا پورا ہے, درود و سلام میرا پورا ہے, تو کم از کم وقت پر سو جانے پر سویرے تہجد کے ٹائم اٹھ تو پڑھوں گا نا کم از کم میں. تو یہ ہے بے مقصد نہ جاگنا, مقصد کے ساتھ جاگنا. میں تو جاگنے کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں زندگی با مقصد ہے. اگر زندگی کے مقاصد تم نے حاصل نہیں کیے ہیں تو ایک جانور کے شب و روز گزارنے میں اور ایک حضرت انسان کے شب و روز گزارنے میں کیا فرق رہ گیا ہے. باقی جانور بھی صرف شب و روز گزارے اور کچھ بھی نہیں, مقاصد اس کو حاصل نہیں ہے, اور انسان بھی شب و روز گزارے اور مقاصد اس کو حاصل نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا میں نے ایک مقصد آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ رات کو بڑا کم سوتے ہیں. تقویٰ والے رات کو بڑے کم سوتے ہیں, تو ان کی راتوں کی جو نیندیں ضائع ہوئی ہیں تو مولا کائنات پھر کہاں جنتیں دیں گے اور چشموں کے پاس ان کو بٹھائیں گے. ان المتقین فی جنات وعیون, ان المتقین فی جنات وعیون. ایک دوسری کیٹیگری بھی تھی صحابہ کی, میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں وہاں طلب ہی طلب ہے, وہاں عشق ہی عشق ہے, وہاں محبت ہی محبت ہے. صحابہ کی دنیا میں اگر آپ کے پاس جو سب سے بڑا مقصد لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ سمجھ جاؤ کہ وہاں ہے. حضور رحمت اللہ نے اپنے صحابہ کو اتنا ٹرین کر دیا تھا. یہ دیکھیں یہ کیا منظر ہے, یہ کیا منظر ہے. صحابہ کے بعد کہیں اس کی تصویر آج تک تاریخ میں نے نہیں پڑھی ہے, اور نہ آج کے دور میں بھی نظر آ سکتی ہے. اللہ چاہے تو ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہاں تاریخ کیا ہے, یہ تو کئی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں. دورہ حدیث پڑھتے ہوئے ہوا کیا, ایک صحابی کی شکایت لگی, یا رسول اللہ ہم نے انہوں نے نا رات کو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی, انہوں نے رات کو میرے پیچھے, یعنی ایک گاؤں کے امام صاحب صحابی, تو صحابہ تو پیچھے بھی تو صحابی ہیں, حضور کا دور چل رہا ہے, حضور نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی. بلا لیا, یہاں پہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ یہ تھکا دیتے ہیں, یہ تھکا دیتے ہیں. تو پوچھا کیا ہوا؟ حضور یہ پہلے آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھتے ہیں اور یہاں سے آ کر سیکھتے ہیں کہ عشاء کیسے پڑھنی ہے, پھر ان کو واپس گاؤں کا سفر طے کرنا ہوتا ہے, وہاں جا کر پھر ہم سارے انتظار میں ہوتے ہیں,
پھر یہ ہمیں پڑھاتے ہیں تو اتنی ہی تلاوت کرتے ہیں جتنی آپ نے کی ہوتی ہے. تو آپ بتائیں حضور ہم کدھر ان کے پیچھے نماز پڑھے؟ ہم دن کو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں یا رسول اللہ. تو یہ تو ہمیں پھر تھکا دیتے ہیں. اس شکایت کو حدیث میں جب بھی پڑھتا ہوں یقین جانے طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے, طبیعت میں ایک انبساط اور راحت طاری ہوتی ہے. سرکار آپ جتنی تلاوتی کرتے ہیں ہم پہلے سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب یہ ایسے ایک بحث دماغ میں آ رہی ہے تو میں آپ کو لگیا تو گزار دیتا ہوں. کئی باتیں جو آپ کے لیے نہیں بھی ہوتی لیکن کلاس روم کے لیے ہوتی ہیں, تو یہ کلاس روم ہی تو ہے. کبھی کبھی آسان ہو تو میں گزار بھی دیتا ہوں. ایک وقت ایسا تھا کہ فرض نماز کو 2 بار پڑھنا جائز ہوتا تھا. اسلام میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ فرض نماز کو 2 بار پڑھنا جائز ہوتا تھا. اب جائز نہیں ہے, منسوخ ہو چکا ہے. اچھا, تو اس وقت یہ تھا کہ جو دیہاتوں سے دور دراز سے آنے والے صحابہ تھے ان میں سے جو اللہ پاک کی طرف سے زیادہ عطا کر دیا جا چکا ہوتا. صحابی ہونا تو ایک شرف و منزلت کا نام ہے کہ حضور کو دیکھ کر حضور کی صحبت میں کلمہ پڑھ لیا. وہ ان پڑھ سے ان پڑھ شخص ہو تو وہ بھی ایسا کر لے مقامی صحابیت پر فائز, اور پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا شخص ہو تو وہ بھی. جناب عمر بھی صحابیت کے اسی مقام پر ہیں, جناب بلال جس مقام پر ہیں صحابیت کے. اس کے بعد درجہ بندیاں الگ الگ ہے. وہ جو شروع ہو جاتا ہے اعلیٰ ترین منصب نبوت کے بعد جو شروع ہو جاتا ہے وہ سرکار کی صحبت کے بعد کلمہ پڑھ لیا. اس منصب کی بنیادی سٹیج پر جناب ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک سارے کے سارے موجود ہیں. اس کے بعد علم کی بنیاد پر, فقاہت کی بنیاد پر, مزید کوشش کی بنیاد پر, مزید صحبت رسول کی بنیاد پر, مزید زمانہ زیادہ حضور کے ساتھ گزرا, اس بنیاد پر درجے بندیاں الگ 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 ہوتے رہتے ہیں. تو جو زیادہ نواز دیے گئے صحابہ تھے عقل و شعور میں, حضور بھی اعلان کیا کرتے تھے. یہ دور حاضر کے اندر مجھے یہ وضاحتیں کرنی پڑ رہی ہیں جبکہ صرف بدتمیزیوں کا دور چل رہا ہے, صرف فتوی بازیوں کا دور کر رہا ہے, صرف فتوی بازیوں کا دور. یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ لی یا نی اولو النہا منکم, میرے پاس میرے پیچھے صفوں کے اندر فوراً پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوا کرو جو بڑے سمجھدار ہیں. حدیث کے بیان ہے. تو کوئی حضرت صاحب کہہ دیں کہ صحابہ کے اندر بھی تھا کہ سمجھ کے اندر فرق تھا, یہ زیادہ سمجھدار تھے اور یہ کم سمجھدار, نعوذ باللہ صحابی کو کم سمجھدار کہہ دیا. یہ ہے فتووں کا دور اور بدتمیزیوں کا دور. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ سمجھدار ہے میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. یہ حضور کا فرمان ہے. لیکن اگر یہ جملہ کسی مولانا صاحب کے منہ سے نکل جائے تو فوراً فتوی صحابہ کا گستاخ ہو گیا. چونکہ بدتمیزیوں کا دور ہے اس لیے مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ سب صحابہ صحابیت کے بنیادی عنوان میں قائم ہونے کے بعد, درجہ بندیوں میں اضافوں کے بعد, پھر شعور اپنا اپنا تھا, ادراک اپنا اپنا تھا, علم اپنا اپنا تھا. کیا یہ تاریخ کی اوراق آپ کے سامنے نہیں ہے؟ جناب عمر تو کہہ رہے تھے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں یا رسول اللہ, یہ حدیبیہ پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم سے. جناب ابو بکر کہہ رہے تھے جو نبی سمجھتے ہیں عمر آپ نہیں سمجھتے. یہ تو جناب ابو بکر سے کہہ رہے تھے, تو ہیں وہ بھی عظیم المرتبت ہیں لیکن یہ بھی عظیم المرتبت ہیں. کیا یہ منظر آپ نے نہیں دیکھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور آ کر کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے, چاہے تو ابھی اور رہ لیں چاہے تو ہمارے پاس آ جائیں. سب سن کر خاموش رہے لیکن جناب ابو بکر دھاڑے مار کر رونے لگے. کیا یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ صحابہ میں عقل و شعور اور ادراک اور رمز شناسی کا فرق تو تھا؟ اور بعد میں جب حضور چلے گئے تو صحابہ نے وہ ابو بکر آپ وہاں پہنچے, ہم جہاں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ بدتمیزیوں کے دور کے اندر مجھے یہ وضاحتیں کرنی پڑ رہی ہیں. واپس آئیں جلدی سے. تو یہ دوسرا طبقہ کون سا تھا جو ادھر حضور کے ساتھ اس گاؤں کی جو سب سے سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے وہ حضور کے پیچھے آتے, نمازیں سیکھنی ہے, پڑھنی ہے, حضور تلاوت کون سی کرتے ہیں یہ بھی تو پہنچانا تھا, کتنی کرتے ہیں یہ بھی تو پہنچانا تھا, اور کون سی صورتیں کس دن پڑھتے ہیں یہ بھی تو پہنچانا تھا. اس بار آخری حاضری ہوئی تو فجر کی نماز جو بھی بڑے دن بہت لمبی ہوئی, یعنی حرمین شریفین کے اندر. تو اہل خانہ کہتے ہیں کہ اس بار آج نماز بہت لمبی ہوئی ہے. میں کہ اس نے اعلان کیا نہیں تھا امام صاحب نے کہ آج میں نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں کیونکہ حضور بھی یہی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے. تو جمعے والے دن حضور بھی 2 لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ عرب لوگ ہیں, اس نے اعلان کیا تو تھا تو لمبی ہی ہونی ہے, آئندہ جمعے کے لیے پھر تیار رہے گا پھر لمبی ہی ہوگی. تو اب یہ کیسے معلوم ہوا کہ کب کہاں کون سی صورت پڑھنی ہے؟ تو صحابہ آتے سیکھتے اور پیچھے والے انتظار کر رہے ہوتے کہ وہ گئے ہوئے ہیں, سیکھ کر آئیں گے, وضو کر کے بیٹھے ہوئے. یہ منظر بتاؤ ہے کہاں کہ وضو کر کے بیٹھے ہوئے امام صاحب آئیں گے اور پھر ہمیں نماز پڑھائیں گے. پھر جب امام صاحب پڑھتے حضور کے پیچھے
واپس جاتے وہ انتظار کر رہے ہوتے، پھر نماز ہوتی، پیچھے بتاؤ بچا ہی کیا وقت. یا ان کے متعلق رب کائنات نے کہا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو سوتے کام میں ٹائم ہی نہیں ملتا، مصروف رہتے ہیں، عبادت کے انتظار میں مصروف رہتے ہیں. ایک وہ تھے دور آنے جانے میں مصروف رہتے تھے، اور ایک یہ تھے کہ جو امام صاحب آئیں گے تو پڑھائیں گے، اس عنوان میں مصروف ہو گئے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. میں نے توجہ دلائی ہے آپ لوگوں کو کہ راتوں کو جاگنا یہ عنوان کبھی بھی نہیں ہے. جاگنے کے اندر جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنا یہ عنوان زندگی ہے. غریب نواز صرف جاگا نہیں کرتے تھے، علی حجویری صرف جاگا نہیں کرتے تھے، ان کے جاگنے کے پیچھے نور کی طلب ہوتی تھی، اور ان کے جاگنے کے پیچھے میں کہتا ہوں حضرت سیدی عبد القادر یہ صرف جاگا نہیں کرتے تھے، ان کے جاگنے کے پیچھے اللہ کی رحمت کے بڑے بڑے مطالبات ہوا کرتے تھے. مولا یہ بھی نواز تو یہ بھی نواز. میں آج جب کہ یہ پڑھ رہا تھا تو صحابہ کی دنیا میں 1 2 3 4 کتنے میرے پاس حوالہ جاتے ہیں، ان سب کو ایک ہی جملے کے اندر میں بول دیتا ہوں آپ کے سامنے. صحابہ تو جب سحری کا ٹائم ہو جاتا تو پھر کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگلی آیت یہ ہے وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں صحابہ اللہ کے حضور عرض کرتے یا اللہ تعالیٰ وہ جو صبح کے ٹائم سحری کے ٹائم استغفار کرنے والے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، دے نا پھر جو دینا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں، تو نے فرمایا ہم کر رہے ہیں، تو نے بلایا ہم آ گئے ہیں، ہم تسبیحاں چلا رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، مولا جھولیاں بھر دینا. تو وبالاسحار یستغفرون، اور وہ صبح استغفار کرتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. یہجعون، ہجع ہا جیم عین، اس کا معنی ویسے سونا ہوتا ہے، جیسے تہجد کا معنی جاگنا ہوتا ہے. ہجع ہجوعا، اس کا معنی سونا ہوتا ہے. تہجد کا معنی جیسے کہ جاگنا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ رب کائنات نے کلام بھی کیا خوبصورت ارشاد کیا وَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. رسول اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے تو قرآن بولتا ہے تہجد، ذرا اٹھیے نا. تہجد کا معنی ہی اٹھنا ہے، تہجد کا معنی نفل نہیں ہوتا. وہ اصل میں یہ اٹھنے کا نام تہجد ہے. عربی زبان میں اٹھنے کو کہتے ہیں، نیند سے اٹھنے کو تہجد کہتے ہیں. فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اٹھیے نا ذرا تو نفل ادا فرما لیجیے. تو تہجد کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی برکات ہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ میں کہہ کر آگے گزر جاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بغیر حساب میں جنت میں جانے کا ارادہ بنتا ہے تو تہجد کی نماز پڑھا کرو. یہ میں نے روایت بالمعنی کی ہے، علماء کو پتہ ہے میں نے یہ کیا بولا ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ روایت بالمعنی ہے. اگر بغیر حساب کے جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو تہجد کے لیے تمہیں اٹھنا پڑے گا. تہجد کا وقت بڑا خاص وقت ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صوفیاء نے اس پر بڑی قیمتی آراء نقل فرمائی ہے. صبح کے وقت کو اہمیت کیوں ہے؟ وہ حدیث بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب رات کا آخری تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، یہ حدیث آپ کو معلوم ہے کوئی دعا کرنے والا، مانگو دعا کرو، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا. یہ رات کے آخری پہر میں یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اس جملے کو پڑھ کر میری طبیعت اتنی خوش ہوئی. صوفیاء کے مار کے آج کے مطالعے میں یہ جملہ پڑھ کے اتنا مجھے اچھا لگا، اتنا اچھا لگا میں آپ کو اچھا لگوانے لگا ہوں. اللہ اکبر. یہ تہجد کے وقت میں اٹھنے کی خاص کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر رب کائنات نے بڑی اہمیت بیان کی ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کے الفاظ آگے ہیں قرآن پاک میں. تو ائمہ تفسیر نے کہا کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دیکھو رات کا اندھیرا سمٹ رہا ہوتا ہے، روشنی کا ہجوم آنے والا ہوتا ہے. تو جو اس وقت اٹھ جاتا ہے اللہ اس کی روح کی اندھیریوں کو اور ظلمتوں کو ختم کر کے روحانیت کے نور اور چراغاں سے عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے جو لوگ بھی اونچے ہوئے ہیں، بلند ہوئے ہیں، اللہ سے قریب ہوئے ہیں، وہ فجر ظہر عصر مغرب بڑی شان ہے. کب کہتا ہوں اس کی شان نہیں، میں نے کب کہا ہے؟ لیکن میں تو وہ کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تو وہ کہتا ہوں جو رسول اللہ علیہ والسلام فرماتے ہیں. تہجد کا بھار کا اپنا مقام ہے، تہجد کا اپنا مقام ہے. دیکھو ایک اعلان ایسا ہے جو فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے نہیں ہے، لیکن سورہ مزمل کے اندر تہجد کے لیے کیا گیا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. سورۃ مزمل پڑھنے والوں کو پتہ ہے اگر اندر کا انسان بے قابو ہے، قابو نہیں آ رہا نا، ہر وقت گناہ کی دعوت، ہر وقت آوارگی کی دعوت، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت ہے. ہر انسان کے اندر، میرے اندر بھی ایسا انسان موجود ہے جو کئی بار شر کی دعوت دیتا ہے. خیر کی آوازیں بھی ہیں وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہیں، شر کی آوازیں بھی اندر بندے کے اٹھتی ہیں. ہر بندے کو معلوم ہے کہ اس کے
کے اندر کون کون سی شر کی آواز آتی ہے. تو رب کائنات ہے کہ اگر اندر کا انسان نہیں دب رہا, وہ شریر ہو گیا ہے, بے قابو ہو رہا ہے, بے لگام ہو رہا ہے, میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں. جی مولا کائنات, ناشئۃ اللیل, راتوں کو اٹھا کرو. پھر دیکھو یہ راتوں کا اٹھنا اتنا پاورفل ہے کہ تمہارے اندر کے ذلیل نفس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا اور رسوا کر کے رکھ دے گا, اس کو لتاڑ کے رکھ دے گا, اس کو پائمال کر کے رکھ دے گا. گندم کے گہنے کا زمانہ آ رہا ہے. گندم کے اوپر جب بوجھ لادا جاتا ہے تاکہ سکٹوں میں سے دانے نکل جائیں اور چھلکے الگ ہو جائیں, کچھ ایسا زمانہ ہوتا ہے. کچھ ایسا زمانہ ہوتا ہے وطن کا, کچھ ایسا زمانہ ہوتا ہے گند الگ ہو جائے, مغز الگ ہو جائے. تو راتوں کا اٹھنا تمہارے اندر کے گند کو الگ کر کے تمہاری روحانیت کے مغز کو الگ کر دے گا. ایک تو یہ وجہ بیان ہوگی کہ تہجد کے ٹائم میں اتنی برکات کیوں ہیں, اور دوسری خود رسول پاک علیہ السلام کا کلام آپ نے سن لیا, آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, ماحول پہلے ہی سے سازگار ہوتا ہے. ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے, اللہ ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے, دنیا میں ہے تب بھی آخرت میں ہے تب بھی. تو طبیعت کے بہت ماشاءاللہ حلیم تھے, میٹھے تھے. ایک اور بھی ہوتے تھے, وہ ان کا مجھے نام بھی یاد ہے, وہ طبیعت کی انتہائی گرما گرم ہوتے تھے. تو دونوں طرح کے ٹیچر ہوتے ہیں. یہ تو قرآن ہے, کبھی ٹھنڈا کبھی گرم, اور ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, ورنہ اسکولوں کے اندر ایسا ہوتا ہے. لیکن جب کبھی وہ ٹیچر ہوتے, ہمیں ان سے چھٹی لینی ہوتی نا, تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی, کسی طرح کی بھی چھٹی پریشانی نہیں ہوتی تھی. دل کہہ رہا ہوتا تھا ماحول سازگار ہے, خیر ہے, ماحول سازگار ہے. تو اصل میں صبح کے ٹائم آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, کیا لینا ہے, کیا لینا ہے, کیا لینا ہے, رزق بخشش لینی ہے, تو نے کیا لینا ہے, بول تو نے کیا لینا. ماحول سازگار ہوتا ہے, اٹھو اس ٹائم پہ ماحول سازگار ہوتا ہے. حدیث آگئی, دوسری وجہ بیان ہو گئی. اور تیسری وجہ, صوفیاء بھی کیا نظارہ پیش کرتے ہیں, ہے حدیث سے ثابت, لیکن کہ صبح کا وقت بڑا قربانی کا وقت ہوتا ہے, اور قربانی دینے والے کو اللہ محروم کرے, یہ اس کی شان ہی نہیں ہے. سحری کا وقت قربانی کا وقت ہوتا ہے. یہ کون سی قربانی, بکرے نہیں ذبح کرنے ہوتے, یہ بندہ اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے, اپنے آرام کی قربانی دیتا ہے. اس قربانی کو دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, جب میاں بھی اٹھ جائے بیوی بھی اٹھ جائے, جب میاں بھی اٹھ جائے بیوی بھی اٹھ جائے, اور بچھائے مصلی اور دونوں رکھے اپنا سر اللہ کے حضور, اللہ ان دونوں کو دیکھ کر پہلے تو مسکراتا ہے اور پھر فرماتا ہے, دیکھو میرے پیار میں انہیں اپنی محبت بھولی جا رہی ہے, میرے پیار میں ان کو اپنی محبت بھولی جا رہی ہے. تو قربانی کا وقت ہوتا ہے. تو جب بندہ اپنی نیند کی, آرام کی قربانی دے اور دے کر کے اٹھ جائے, تو پھر نوازنا تو اللہ کی شان بنتی ہے نا, پھر عطا کر دینا تو اللہ کی شان بنتی ہے. یہ میں نے اگلی صوفیاء کے ہاں جو وجہ بنتی ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی, لا الہ الا اللہ وبالاسحار هم یستغفرون. اور میں آخری بات بھی جو صوفیاء نے بیان کی ہے, اللہ اکبر, میں پہنچ نہیں سک رہا ادھر وقت کے اختتام. ویسے آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں, میرا دل کیا ساری پڑھ دوں, اس لیے میں نے ساری نہیں پڑھ دی. اور میرے پاس جو قرآن پاک کا پیج ہے اس میں وہ پیج ختم ہوتا نظر ہے, میں نے کہا سارے پڑھ دو, ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ عنوانات آج سمٹ سکیں گے. اگلی بار میرا بڑا اسپیشل عنوان ہے, اس بار بھی اللہ کا عنوان ہر ایک عنوان اسپیشل ہی ہوتا ہے, لیکن اگلی بار میں نے آپ کے لیے یہ باتیں بیان کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں بدنی عبادات جو ہیں وہ تو میں بیان کرتا رہتا ہوں. مالی عبادات کہاں کہاں ہم پر مال خرچ کرنا واجب قرار دے دیا گیا, لازم قرار دے دیا گیا. یہ ایک اہم ترین عنوان ہے, تو چونکہ آگے وہ آ رہا ہے. اچھا, عنوان کے اندر ادھر بڑی دلچسپی ہے, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. آپ کو علم کی دنیا کی چھیڑ خانی کر کے جاتا ہوں تاکہ تازگی باقی رہے. اور جو تقوی دار ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ راتوں کو سوتے بڑا کم ہے, اور دوسرا سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سائل کا اور محروم کا. یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کیا؟ اب ادھر بیٹھے بیٹھے سوچ لیں, سائل اور کوئی اور ہوتا ہے اور محروم کوئی اور ہوتا ہے. ہاں, یہ دو طرح کی چیزیں ہیں, الگ الگ عنوان ہے. ان کے لیے ان کے مالوں میں سائل کا بھی حق ہوتا ہے اور ان کے مالوں کے اندر محروموں کا بھی حق ہوتا ہے. تو اس آیت پر میں نے انشاءاللہ العزیز اگلی بار آپ کے لیے وقت لینا ہے, لیکن میں اب آپ کو جاتے جاتے کم از کم یہ تو بتاؤں, اٹھنے والوں کی اتنی عزتیں, اٹھنے والوں کی اتنی عزتیں. اگر آج ہڑتال ہو, چھٹی ہو, پورا بازار ہی بند ہے, تو بیٹا دکان نہ کھولے, ابا ڈانٹتا نہیں ہے, پروفٹ ضائع ہوا ہی نہیں ہے, سب بند ہے. باپ اس دن ڈانٹتا, پتر سیزن ہے, عید کا دن ہے اور تو سویا ہوا, عید کا زمانہ چل رہا ہے, پروفٹ آ رہا ہو, اس وقت اگر بندہ ڈیوٹی پر نہ پہنچے, ڈانٹنے کا ٹائم وہ ہوتا ہے. تو سحری کا ٹائم تو بڑے پروفٹ کا ٹائم ہوتا ہے, عطاؤں کا ٹائم ہوتا ہے. بندہ تب سویا رہے, اب ڈانٹ بھی سن لو, اب بھی سویا رہے بندہ, ڈانٹ بھی سن لو. پھر میں جناب حضرت داؤد علیہ السلام کا قول مجھے یاد آ گیا, میں وہ نہیں, اس کے بغیر نہیں اٹھ سکوں گا, اس کے بغیر نہیں اٹھ سکوں گا. وہ میرا آخری کلام ہوگا آج کی گفتگو کا. تو رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نہیں اٹھا پھر صبح, نہیں اٹھا صبح, جی یا رسول اللہ, میں الفاظ ہیں حضور کے, میں کیا کروں. حضور فرماتے ہیں کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کر گئے تھے, اتنا گندا ہو گیا,
نہیں اٹھا جو صبح۔ اور پھر حضور کیا فرماتے تھے، یہ سارا دن خبیث النفس رہ کر دن گزارے گا۔ خبیث النفس، الفاظ بڑے شدید نہیں ہیں، سارا دن خبیث النفس رہ کر دن گزارنا چاہتے ہو، چلو تہجد تو بڑے کرم کی بات ہے، فجر کا سودا بھی ضائع کر دی، جو فجر کے ٹائم بھی نہیں اٹھ سکا، خبیث النفس رہے گا سارا دن۔ رسول اللہ کا فرمان چونکہ بہت زوراور ہے، آپ کو دستک دے رہا ہوں، شیطان تمہارے کانوں کے اندر پیشاب کر کے جا چکا ہوگا، اور محدثین فرما رہے ہیں واقعی کر چکا ہوگا، یہ نہیں کہ صرف ڈرانے کے لیے بات ہے، واقعی کر چکا ہوگا۔ وہ ٹھیک ہے کہ ہمارا احساس نہیں، ہم محسوس نہیں کر سکتے، شیطان تمہیں پلید کا اتنا پلید ہو گئے کہ تم شیطان کا واش روم بن چکے ہو، صبح اللہ کے لیے اٹھ نہیں سکے ہو، سارا دن تم نحوست کے ساتھ گزارو گے، یہ بھی حدیث کے الفاظ میں نے کہے، سست روحانی طور پر سست گزارو گے اور خبیث النفس ہو کر گزارو گے۔ بس میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کلام پھر اگلا شروع ہو جائے ہمارا، لیکن اس آخری جملے کی لطافت مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کتنے زمانوں تک میرے اندر باقی رہے گی۔ اللہ 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 اللہ۔ جناب داؤد علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جناب جبرائیل سے، تو یہ تو ہر نبی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک دن پوچھ لیا کہ جبریل یہ ذرا بتائیں نا کہ رات کے وقت میں کون سا وقت بڑا افضل وقت ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جناب جبریل کہنے لگے کہ اللہ کے نبی بات ہی ہے کہ میں اور تو کچھ نہیں کہتا، لیکن رات کا جب آخری وقت آتا ہے نا تو اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس میں آپ کو یہ میں جو دیکھتا ہوں وہ بتاتا ہوں کہ رات کا جب آخری وقت آتا ہے فجر سے پہلے والا، تو اللہ کا عرش ہل رہا ہوتا ہے۔ مجھے اس کے ہلنے کے پیچھے وہ حدیث کی وجوہات پتہ ہے، وہ ہل کیوں رہا ہوتا ہے۔ مظلوم کی آہوں سے اللہ کا عرش ہلتا ہے، اور جو دنیا کے مارے اور ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سویرے اٹھ کر کہیں اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں نا، ستایا نہ کرو، نہ جانے کوئی مظلوم اگر سویر کے ٹائم اٹھ پڑا تمہاری خیر نہیں ہے، زیادہ زوراور نہ بنو، طاقتور نہ بنو، زیادہ دبانے والے نہ بنو، حق مارنے والے نہ بنو۔ اگر کوئی مظلوم کسی ٹائم سویرے اٹھ پڑا نا، ویسے مظلوم کے لیے 24 گھنٹے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف دربار میں رسائی ہے، کسی وقت بھی دعا کرے گا تو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، لیکن صبح کی آنکھوں سے عرش ہل جاتا ہے۔ میں آپ کو بس یہ جملہ بتا رہا ہوں، تو یہ ہر بندے کا اپنا ذوق ہے، ہر بندے کا اپنا درد ہے، وہ اس جملے کو کس معنی میں لیتا ہے کہ سویرے میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عرش ہل سا رہا ہوتا ہے۔ جناب داؤد سمجھ گیا، بس میں سمجھ گیا کہ یہی وقت سب سے افضل وقت ہوتا ہے۔ یہ سحری کے ٹائم بھی تو آپ کھانا ہی کھاتے ہو، تو افطاری کے ٹائم بھی تو کھانا ہی کھاتے ہو، لیکن صبح کے کھانے کے حضور نے کیا فرمایا؟ کلھا برکت، یہ سارا ہی برکت ہے۔ افطاری کے بھی تو کھانا ہی ہوتا ہے، روزے کے ٹائم ہی ہوتا ہے، کہا نہیں جو صبح کا کھانا یہ سارے کا سارا ہی برکت ہے۔ تو آج میں یہ دعا کر کے اٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سحری کی سوغات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سحری کی دولت عطا فرمائے۔ ہر بس میں ہے نہیں، لیکن جس کو مل جائے، یہ تھوڑی بات ہے کہ جا تیرا حساب ہی کوئی نہیں، جا اٹھ قبر سے اور سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ابھی وبالاسحار هم یستغفرون پر شاید میں کلام کروں، یا پھر وہ مالی حقوق پر کلام کروں، جو اللہ کی توفیق ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔